نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ جناب کدی کسے جناب اس نال کدی کوئی بہ کے جناب کوئی انجینئر بہ کے جناب کوئی پلمبر بہ کے جناب کوئی جناب کرنڈی مین بہ کے جناب کوئی مستری بہ کے وہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے گل کر رہا ہے، شکل نہیں دیکھی بچوں نے اپنی ہے وہ گلا کرے جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے اوتھے بہ کے بند کمرے گل کر رہے تے میدان چاہو تو ہم دسیے جناب سیدنا صدیق اکبر کہندے جناب فاروق اعظم کہندے کنوں جناب عثمان غنی کہندے کنوں جناب حیدر کرار کہندے کنوں جڑا اپنے حجرے دی مسجد تو باہر نہ نکل سکے وہ انہاں دے بارے گل کرے جنہاں حضور دی خاطر سارا کچھ قربان کیتا جنہوں گھر دو وقت دی روٹی نہ میسر ہوئے وہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے گل کرے وہ شیخین دے بارے گل کرے ڈوب کے نہیں مرتے پھر جناب جنہوں اپنی جان دے لالے پہ ہون میں کب کافر کی موت سے بھی نرستا ہوں جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر ہاں اے تا میدان حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال جدو ہجرت دے موقع تے چلے تے این بہ کے اندر کتاباں جناب کیڑا بن کے تے جناب چار یوٹیوبراں نال تے جناب این نہیں گل بندی اے دین نو ڈھان والیاں گلاں۔ دوسری یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ غار میں جو دوسرے جو شخص تھے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے بلکہ وہ پہلے سے مدینہ میں موجود تھے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ پھر ثانی اثنین میں وہ پہلے کون شخص تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو پہلے شخص تھے وہ عبداللہ ابن اریقت ابن بدیل من بنی بدیل بنی بکر سے تھے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ کافر تھا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجیر لیا تھا، یعنی مزدور لیا تھا، راستہ دیکھا، اسے راستے معلوم تھے مدینہ کی طرف، یہ راستوں کا سفر کرتا تھا، اسے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ کون سا محفوظ راستہ موجود ہے۔ تو دوسرا جو شخص ہے وہ عبداللہ ابن اریقت ہے، اور یہ جو شخص ہے چونکہ اس کے نام کے اندر بکر آتا ہے تو لہٰذا بعد میں لوگوں نے اسے ابو بکر کے ساتھ ملتا جلتا سمجھ لیا، یعنی یہ بکر کے نام سے قبیلے کی طرف مشہور تھا، جس طرح ابن الاسیر الجزری نے اس کی یعنی ذکر کیا ہے نسب کے اندر۔ جی علی بھائی، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں کچھ ٹائم پہلے مفتی فضل ہمدرد صاحب کو سن رہا تھا، اس میں وہ نے یہ موضوع لیا تھا کہ ہجرت کے ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے، تو اس میں انہوں نے دو حدیث بیان کی تھی، ایک بخاری شریف کی تھی 692 حدیث نمبر، اور دوسری تھی میں نے سارا کلپ دیکھا ہے، آپ مجھ سے سوال کریں۔ جی علی بھائی، تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا سچ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے؟ میرے بھائی، جو انہوں نے حدیثیں خود بیان کی ہیں اس میں ہی موجود ہے کہ سیدنا ابوبکر ساتھ تھے، اور وہ جو جس طریقے سے ایکویشن بنا رہے ہیں ویسے بنتی نہیں ہے۔ دوسرا، انہوں نے اگنورنس میں ایک اور بات کی ہے، میں نہیں کہتا کہ انہوں نے جان بوجھ کے ایسے کیا، انہوں نے کہا کہ جی اہل تشیع بھی نہیں مانتے۔ اہل تشیع کا اس وقت اردو زبان میں جو ترجمہ چھپا ہوا ہے نا سید فرمان علی شاہ کا، سید فرمان علی شاہ صاحب نے سورہ توبہ کی جو آیات ہیں کہ جب وہ دونوں غار میں تھے اور نبی علیہ السلام اپنے ساتھی کو تسلیاں دیتے تھے کہ غم نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کانٹیکسٹ میں شیعہ کی جو قرآن چھپا ہوا ہے سید فرمان علی شاہ صاحب کا، انہوں نے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دوسرے حضرت ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ اور میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے رسول اللہ کا قاتل کون، جس میں نبی علیہ السلام کے اوپر جتنی مرڈر اٹیمپٹس ہوئی ہیں آپ کی زندگی میں، خواہ وہ ہجرت والی رات ایک اٹیمپٹ کی گئی، اور اس کے بعد غزوہ تبوک سے واپسی پہ آپ پہ جو اٹیمپٹ ہوئی، اور ایک اور جو نبی علیہ السلام کو زہر دیا گیا یہودیہ کی جانب سے، یہ تمام جو واقعات ہیں نا وہ 40 منٹ میں نے کور کیے ہیں۔ اس کا عنوان ہے یوٹیوب پہ رسول اللہ کا قاتل کون، ساتھ آپ لکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاتل کون، اور ساتھ لکھیں انجینئر محمد علی مرزا، میری ویڈیو کھل جائے گی۔ اس میں نے باقاعدہ جب یہ ہجرت کے واقعے کا ذکر کیا ہے، اس میں وہ بخاری سے حدیث بھی دکھائی ہے، قرآن کی آیت ڈسپلے کی ہے، اور شیعہ کا جو قرآن ہے نا اس کا حاشیہ بھی اس میں دکھایا ہے باقاعدہ۔ اس میں جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں نا کہ بھئی شیعہ نہیں مانتے اس بات کو، تو میں نے شیعہ کا قرآن دکھایا ہے، کیوں نہیں مانتے؟ وہ بالکل مانتے ہیں، بات ہی ختم ہوگی نا
اس سے بڑی بات تو کوئی نہیں تھی. تو وہ جو کچھ دکھا رہے ہیں وہ تو ساری کورولریز ہیں کہ جی حضرت ابوبکر جو ہے وہ صحابی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ وہ بعد میں نہیں پڑھ سکتے؟ کیا یہ ضروری تھا کہ نبی علیہ السلام کی غیر موجودگی میں جو ہے وہ حضرت ابوبکر کے علاوہ کوئی اور امامت نہیں کر سکتا تھا اور حضرت ابوبکر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے؟ بالکل غلط ہے، کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں ہے. ساری انہوں نے کورولریز جوڑی ہیں، کوئی سیدھی بات نہیں. اور جو سیدھی بات لکھی ہوئی تھی ہجرت کے بارے میں اس کا انہوں نے انکار کر دیا. وہی تو بخاری کی حدیث تھی، وہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے، اس کا انہوں نے انکار کر دیا. اسی بخاری کا انکار کر رہے ہیں اور اسی کی بخاری کی ضربے تقسیمیں لگا کے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. تو بالکل غلط بات ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے. میں نے اس کے اوپر ویڈیو اس لیے ریکارڈ نہیں کروائی ہے کہ ضرورت نہیں ہے، کوئی مضبوط کوئی بات ہوتی تو میں اس کا کوئی جواب بھی دے لیتا. وہ اپنے لیکچر کے اندر خود کمزوری عیاں ہے ان سے. سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ شیعہ کے اپنی قرآن کی تفسیر کے حاشیے میں حضرت ابوبکر کا نام لکھا ہوا ہے. اب یہ کتنی بڑی بات ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے دعویٰ اس سے کیا ہے کہ شیعہ نہیں مانتے، شیعہ تو مانتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. Alhamd Online Quran Academy. We provide online Holy Quran classes through Skype, Zoom, and WhatsApp all over the world. Time and day at your own choice. No age limit. Highly qualified English speaking male and female teachers. Affordable monthly fees. 100% free classes for orphan child. We are teaching 24 hours. Female teachers available for female students. We are teaching basic qaida, memorization of Quran, Holy Quran with tajweed rules, Quran translation and tafsir, namaz and sunnat duas, basic Arabic and Arabic language course also available. 2 days free trial classes. Contact us on WhatsApp +92 310 910 6568 or email us bilal.ogs@gmail.com.